اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ ہمارے بقیہ جتنے بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان میں حسینی چینل کے توسط سے آپ ہمارے نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نشریات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اسکرین پہ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ایڈریسز بھی موجود ہے، جس کو آپ فالو کر کے انشاءاللہ العزیز ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ کر سکیں گے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس گفتگو کا سلسلہ حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور اس ذیل میں جیسے کہ اربعین کا موقع ہے تو ہم زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک موضوع جو کہ نہایت ہی مہم موضوع ہے وہ خود شخصیت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی منفرد شخصیت جس کو اگر آپ پوری دنیا میں جا کے گھومے پھرے، تحقیقات کریں، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں تو یقیناً اس قسم کی شخصیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو شخصیت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے، بڑی شخصیت ہے، لیکن آخر میں بھی کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہے، کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہے، یا وہ مذہبی گروپ ہوگا، یا جو ہے کوئی سیاسی گروپ ہوگا، یا جو ہے کوئی دوسرے کسی انجمن کے لوگ ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایک گروہ ہوگا جو وہ شخصیت اس گروہ کے لیے مقدس شخصیت ہوا کرے گی۔ عقل کا تقاضا ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے دین کے منکر ہو گئے، کہا ہم کسی دین کے بھی نہیں ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں، کیا عیسائی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں ہم عیسائی نہیں ہیں۔ کہتے تھے آپ یہودی ہیں، کہتے تھے نہیں ہم یہودی بھی نہیں ہیں۔ کہیں آپ ہندو ہیں، وہ کہتے تھے ہم ہندو بھی نہیں ہیں۔ کسی دین کا کہہ دیتے تھے، وہ ہر دین کا انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے ہم جو ہے وہ کسی دین سے بھی نہیں ہیں، صرف اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے کل کو کہے کہ یہ جو ہے بہت بڑا آدمی تھا، یہ سب سے محبت کرتا تھا، رواداریاں کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے مرضی کے مطابق نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر بھی کسی ایک بعد میں یا کچھ ٹائم کے بعد ایک خاص گروہ کے ساتھ شامل ہی ہو گئے۔ جیسے آپ ہندوستان میں ایک شخصیت سائیں بابا کے نام سے جو مشہور ہے، جو کسی دین کو اپنے آپ کو کسی دین کا پیروکار بھی نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں بندہ خدا ہوں فقط۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں ایک خاص گروہ ہندوازم میں وہ جا کے متضمن ہو گیا، وہیں پہ لوگ جو ہے وہ ہندو لوگ اب اس کے پیروکار ہیں۔ دنیا کے کسی کی شخصیت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی خاص گروہ کے ساتھ شامل ہو چکا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ دین کے انکاری ہو گئے، لیکن پھر بھی
بات وہیں کہ وہیں ہوئی کہ ایک گروہ جو ہے اس نے ان کو پکڑ لیا. صرف ایک شخصیت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام رسول اللہ کا فرزند ہے، فرزند مصطفیٰ ہے، اور دین کا دعوے دار نہیں، عین خود دین ہے، خود دین ہے. یعنی ایک ہوتا ہے دین کا پیروکار، ایک ہوتا ہے ایک شخصیت ہوتی ہے خود دین ہوتی ہے، وہ خود دین ہے. اللہ اکبر. ایک شخصیت عالم ہوتا ہے، ایک خود علم ہوتا ہے. یہ شخصیت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تھی. اسلام کا پیشوا ہے، لیکن شہادت کے بعد سب کو پتہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرزند ہے، اور دین کا پیروکار اس کو کوئی نہیں کہتا تھا، کہتا تھا خود دین ہے، خود دین ہے. جہاں قدم رکھ دیا جگہ جو ہے وہ مقدس ہو گئی. جہاں کسی نے اختلاف کر لیا وہ جا کے مرتد ہو گیا، جس نے ان سے وفا کی وہ مومن ہو گیا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی وہ کافر ہو گیا. اللہ اکبر. اس قدر شخصیت ہے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی. یہ شخصیت جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت ہے، یقیناً وہ منفرد شخصیت ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی دین میں تو یقیناً لوگ جو ہے وہ محبت کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. بہرحال انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین رضا نقوی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ اسی گفتگو پر گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور خیریت سے ہے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ آپ سنائیں سر. الحمدللہ. دعائیں ہیں آپ کی سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. جی سید، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سلامت رہے. میں آپ کے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں جو کہ ابھی گفتگو جو ہے وہ شخصیت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو پہلا سوال بھی میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہوں گا کہ شخصیت حضرت سید شہداء امام حسین علیہ السلام پر اگر آپ روشنی فرمائیں. بسم اللہ کیجیے. لیکن ویسے تو امام کی شخصیت پر آیا اور واضح روشن ہے کہ امام حسین کی شخصیت وہ ہے کہ جو امام مدت سے برتر ہے، یعنی ایک خاص قوم بھی اس شخصیت سے متعارف نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنے اندر کی انسانیت اجاگر کرنا چاہتا ہے اور انسانیت رکھتا ہے، اور انسانیت کے لیے اگر اپنے کسی نمونہ عمل کو دیکھنا چاہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے. امام حسین کی عظیم شخصیت یہ ہے کہ اگر دنیا میں آتے ہیں تو فرشتے کو جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے، اور اگر وہ شہادت کے قریب ہوتے ہیں تو جناب حر علیہ السلام جیسی شخصیات کو جو ہے وہ جنت کی بشارت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. حسین کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. فرمایا کہ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ
کشتی نجات ہے، یعنی حسین سبحان اللہ، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کی روشنی ہے، اور جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ طریق حسین کا تلاش میں جاتا ہے، اور سفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی ہے، نجات حسین کی در سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ خدا بھی ہے اور سفینۃ النجات بھی ہے، اور امام حسین کی عظمت اور مقام اس طریقے سے واضح ہے کہ بچپن میں ہے، اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین فرمایا کہ حسن اور حسین کے دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنی عظیم ہستی کہ آپ دیکھیں گے کہ آج 1400 سال بعد بھی اس ہستی کا ذکر جو ہو رہا ہے، اور فقط شیعہ قوم ہی نہیں بلکہ ہر وہ قوم کی جو انسانیت کو اپنے اندر اجاگر کرتی ہے، تو ہر وہ قوم غیر مسلم ہو یا مسلم قوم ہو، سب کے سب جو ہے امام حسین کے در پر آ رہے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ حسین کی شخصیت وہ ہے کہ یزید تخت خلافت پر قابض ہونے کے باوجود بھی آج مرد آباد ہے، اور حسین شہید ہو کر بھی زندہ باد ہے۔ اور اس شہادت کا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ تم ہرگز، یعنی اللہ منع کر رہا ہے کچھ بات کہنے سے، وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا تم مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو بھی ایک اللہ کی راہ میں اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی صاف ہے آواز، جی اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم ہرگز جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، انہیں تم مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء ان کو تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون لیکن ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ بعد میں کہہ رہا تھا کہ امام حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، تو ان کی شہادت کے بعد زندگی اور 1400 سال کے بعد آج بھی حسین کے دلوں پر راج کر رہی ہے، اور یہ اس آیت کا مزاج کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ بلکہ وہ جی اور کان تو ہے مگر سن نہیں سکتا، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں لیکن تین قوتیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ یہ انسان جو ہے یہ تین چیزوں کے ہونے کے باوجود تین قوتوں کا محتاج ہوتا ہے، جب وہ مردہ ہو جاتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور ہے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد تینوں چیزیں موجود ہیں، آنکھ ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، اس کے باوجود وہ جب مردہ ہوتا ہے نہ کلام کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زندہ یعنی جو مر جائے، جو اللہ کی راہ میں ایک مر جائے اور ہے، اور ایک وہ ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے گا کہہ رہے کہ وہ تو زندہ ہے۔ تو زندہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے زندہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی سکتا ہے، جو کلام بھی کر سکتا ہے اور جو سن بھی سکتا ہے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اللہ کی راہ میں قتل تو ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نظر پر ہمیں کلام کا پاک جو ہے وہ بے شک کتنی عظیم ہے۔ بے شک، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے ایک اور سوال بھی آپ کے حاضر خدمت رکھوں کہ ظاہر ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام واقع ہوئی اور ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور تو حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کیا مقاصد تھے
اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بے شک، ہر کام کا ہر کام کرنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، جی بالخصوص جب امام کسی کام کا ارادہ رکھتا ہو جی اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ارادہ ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں برائے مطلب یہ ہے کہ حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ تو امام وقت ہے، اپنے زمانے کے امام ہیں، بے شک ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا واقعہ کربلا کے پیچھے ہے۔ لیکن جب مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو جب مشورہ دیا گیا کہ آپ اس سفر پر روانہ نہ ہوئے، امام نے ان کی بات قبول نہ کی اور سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ایک جی وصیت نامہ تحریر کیا۔ صحیح امام حسین علیہ مقصد کی باقاعدہ وضاحت ہو رہی ہے۔ امام اس وصیت نامے کے ایک حصے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جی انی لم اخرج عشیر کتابات ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح، فرمایا کہ سبحان میں اللہ اگر رہا ہوں، یعنی میں اگر نکل رہا ہوں قیام کے لیے نکل رہا ہوں، تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مقصد بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، سبحان اللہ اور اسی سبحان اللہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مقصد مقاصد میں بیان کر رہے ہیں، انہیں مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بے امام شک حسین علیہ السلام اپنے مقاصد جو ہے وہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ میرا مقصد فقط اپنی جد کی امت کی اصلاح ہے، بے جو کہ شک راہ راست سے ہٹ چکے تھے، سبحان جو اللہ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ہے۔ دیکھیں نیک تو کام بہت سے ہیں، بہت کام جو ہیں وہ نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن لازماً اصلاح مقاصد میں سے جو دو چیز میں رکھی ہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ان کو امام نے بشارت بیان کیا۔ بے شک بے شک جی قبلہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال مزید آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ موقع جو ہے وہ اربعین کا موقع ہے، اور زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف یقیناً مومنین متوجہ ہیں، اور بہت سارے مومنین پہنچ بھی گئے ہیں۔ تو ایک سوال جو ہے میں اربعین کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اربعین کی کچھ وضاحت کرے اور اربعین کا کچھ تعارف کرے۔ بسم اللہ کیجیے۔ لیکن لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور چہلم کر رہے ہیں، اسے عربی میں اربعین کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں چہلم کے لیے چہلم امام جی حسین کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیں امام حسین کی زیارت کے لیے نکلنا بے شک عظیم کام ہے، اور باقاعدہ احادیث میں اس کی جو ہے جی باقاعدہ کہا کہ اس میں مشی پیدل چلنا ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں انسان کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اس کا ایک گناہ جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، بے یعنی شک گناہ مٹ جاتا ہے اس کے نام سے۔ تو یقیناً امام حسین کی زیارت جانا جو ہے وہ ایک عظیم اجر رکھتا ہے، اور پھر پیدل چل کر جانا، کیونکہ اربعین ہے، اور اربعین بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہمیں یہ خدا یہ سعادت بخشے کہ ہم بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پہنچے۔ اب جو کہ زیارت کو جا رہی ہیں اور وہ اربعین کا موقع پر ہے، تو اربعین کا تعارف جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے وقت کے امام کے قدر گرامی زیارت امام کی یہ معروف حدیث ہے کہ جس میں زیارت اربعین کے حوالے سے ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زیارت اربعین سبحان اللہ شہید اور مزار پر پڑھی جائے وہ زیارت اربعین، یا پھر آپ اگر بالفرض نہیں گئے، اللہ انہیں بھی سعادت بخشے، انہیں بھی سعادت بخشے کہ ہم امام علیہ السلام کی زیارت کریں، اور جو زیارت پر نہیں پہنچے، جو امام علیہ السلام کی قربت مزار اقدس پر نہیں پہنچے، یقیناً وہ بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں زیارت اربعین جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ اس زیارت میں بیان کردہ مفاہیم پر بھی توجہ کی جائے، اس زیارت شریفہ کے عالی مضامین پر بھی توجہ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی سند پر ایک طرف اشارہ یہ ہے کہ زیارت اربعین کا متن جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے صفوان مہران کو تعلیم فرمایا، جی اور فرمایا کہ یہ زیارت اربعین دن جب سورج نکل آئے، یعنی وقت بھی بتا دیا کہ زیارت اربعین کا افضلیت ترین امام بتا رہے ہیں کہ صحیح اربعین کے دن جب سورج نکل آئے اور
یہاں سے اس سے جو ہے معصوم زیارت کی اہمیت جی پتہ چلتا ہے. اور اس زیارت اربعین کو جو ہے وہ سید ابن طاؤس نے اپنی سند سے صفوان سے بھی روایت کی ہے. اور جی اس زیارت کا مطلب سید ابن طاؤس سے اعمال محمد بن جعفر مشہدی کی النظام الکبیر کو میں بھی اور دیگر علامہ مجلسی جیسے بزرگ علماء نے اپنے زیارت انوار میں جو ہے وہ علماء نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے زیارت اربعین کے حوالے سے. جی صحیح. جی ایک سوال، آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اور انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. ایک سوال یہ ہے کہ اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. یہ ایک عظیم سوال ہے اور یقیناً ہمیں فقیر ہونے چاہیے. اور دیکھیں جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں اور بدعتیں کم ہو رہی تھیں، معاشرہ گمراہ ہوتا جا رہا تھا، شراب کو عام سمجھا جا رہا تھا، اور پھر حکومت کے تخت پر وہ بیٹھ گیا کہ جو دین کی سرعام مخالفت کرنے لگ پڑا. جی اس دور میں اپنے حسین نے قیام کیا. اور جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی دور جو ہے وہ ہمارے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. جی گناہ جو ہے وہ گناہ سمجھا جا رہا، گناہ عام ہونا شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے کی وجہ سے امام صلی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. الہی. اب یہ ہے کہ حضرت اربعین، یہ جو اربعین اور امام شمانہ کے باقی جو رابطہ ہے کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس دور میں عوام جو ہے امام علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور امام علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ چند افراد جو لے کر جاتے تھے اور رات کی اندھیری رات میں بھی جو ہے وہ چراغ پر بجھایا گیا. اجازت بھی تھی کہ آپ چلے جائیں لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہ تھے. اس کو خوشی میں اب یہ اربعین بات جو ہے یہ بھی مسلم چلے میں امام حسین علیہ السلام اپنے وقت کے امام کی قائم نصرت ہے اور ظالم حکومت طاغوت کی طاقت کے خلاف سب پر جہاد بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ امام شمال علیہ السلام یہ اپنا اعلان ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو اسٹارٹ کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے اس دور میں ہمیں اپنے وقت کے حسین کی ضرورت ہے، اس دور میں بھی اپنے وقت کے حسین کی ضرورت ہے. اور یقیناً جب امام ضرور فرمائیں گے تو ہماری جی اس معاملے میں بھی جو ہے وہ فرمائیں گے. اور بات یہ امام حسین کی جس طرح کے امام حسین نے جہاد کیا اور آج تک صرف مسلم قوم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم قوم پر بھی جو ہے وہ اس چیز کا اثر ہوا ہے. اور آج دیکھیں کہ اربعین میں بھی امام حسین یعنی شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ غیر مسلم افراد بھی جو ہیں امام حسین کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو امام حسین کا جو ہے وہ قیام وہ جی تو مسلم و غیر مسلم سب پر اثر انداز ہو رہا بے ہے. شک. صرف فرق اس طرف اتنا ہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے. باقی امام حسین کی محبت کے دلوں میں بھی ہے اور امام حسین کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے. لیکن جب امام شمانہ فرمائیں گے تو وہ اس کا جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس آیت مجیدہ کی کہ جو دین اسلام ہے ہر دین پر جو ہے وہ غالب آ جائے گا. تو اس اربعین بات میں ہمیں اپنے امام کو جو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ضرور فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. بے اور شک. ہمارا جو پہنچنا ہمیں خود ارشاد کو بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ ہمارے امام ہم سے سبحان راضی ہو جائیں. سبحان ہماری اللہ. سے ہمیں کسی دین کو اذیت نہیں دینی چاہیے. ہمارا کردار ایسا ہو کہ امام شمانہ کہیں کہ یہ ہمارا شہید. سبحان اللہ. اس سبحان اللہ. اس طریقے اگر زیارت کریں گے اور بعد میں زیارت بھی ایسی ہو کہ معرفت بے معرفت زیارت نہیں با معرفت زیارت کا جو ہے وہ اثر زیادہ ہو سکتا ہے. بے شک. یقیناً جب ہم اس حالت میں اربعین واک کریں گے مشی کریں گے کہ جی میں نے بتایا پہلے کہ امام حسین زیارت کے لیے پیدل چلنا بھی ایک اجر عظیم رکھتا ہے کہ آپ بے ایک شک. قدم پر ایک نیکی عطا بے شک. اور گناہ ختم ہوتے ہیں.
لیکن گناہ ختم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اب گناہ ختم ہو گئے ہیں تو جتنا آپ چلتے جائیں گے آپ گناہ کرتے بھی جائیں اور گناہ ختم بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ ختم ہونے کا مقصد یہ توبہ کی طرح ہے کہ آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے نفس اپنی زندگی کو گناہ پر آمادہ نہ کریں بے شک، اور بے اپنے شک، وقت کے آداب اپنے جس طرح کہ ہم ولایت کو قبول کرتے ہیں نا، تو ولایت کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ زبان سے کر دینا، ولایت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے جسم اور آپ کے مال پر آپ کے امام کی جی بے شک۔ جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے، ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، اگر کوئی میسج ہے اربعین کے عنوان سے یا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، بسم اللہ کیجئے۔ دیکھیں ایک مختصر سا میسج ہے وہ جی بسم خدمت اللہ۔ میں دینا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت لازم حاصل کرنی چاہیے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جی کہ جس بے شک، شخص کو، جس نفس کو وقت کے امام، جس بھی بندے کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے جاہلیت کی موت ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، لہٰذا ہمیں اپنے مولا کی محبت میں اگر جان جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ان کی معرفت میں اگر ہماری جان چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہ ہے کہ ہم جاہلیت، پہلا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل بے یہ شک، لازم ہے۔ جی دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ان کے اقوال، ان کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہے، ان کی سیرت کو لازماً پڑھنا چاہیے، جی اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اور بچوں کی تربیت کی حدیث ہے کہ ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو امام علی علیہ السلام کی محبت پر، تو لازمی اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طریقے سے کرے، نہ کہ یہ کہ بچوں کی تربیت آپ شریعت حال کی طرف دلائیں، اور جو کہ ہمارے طریقہ کار بنا ہوا ہے آج کل رہے ہیں، اور بڑی بہت کوشش کے بعد جو ہے نا اس مسئلے کا بھی جو ہے حل چاہ رہے ہیں کہ کم از کم بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس نہج پہ ہو کہ وہ اپنے امام کے جو ہے وہ محبت میں اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تیسرا یہ کہ زیارت یاسین جو ہے وہ لازم ہے۔ جی بے شک۔ جی قبلہ، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہی آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، ہمارے اور لیے بھی نہایت دعا ہی کی۔ جی سلامت رہے۔ حتماً آپ کی طرف سے نائب الزیارہ اور دعاگو ہے کربلا مقدسہ میں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید حسین رضا نقوی صاحب لاہور سے۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، البتہ کچھ انٹرنیٹ کے مسائل تھے، تو بہرحال پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ آواز جو ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے، اور خوبصورت گفتگو ہے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شخصیت اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو یقیناً اربعین حسینی کے عنوان سے جیسے انہوں نے فرمایا کہ مقاصد اربعین میں سے، یعنی ظاہر ہے کہ جو اربعین کی زیارت ہم مومنین کر رہے ہیں، اس کی ان کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ گویا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفادار ہے، گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام کے لیے، کہ اگر آپ تشریف لائے تو جہاں ہم یہاں کربلا میں جس طریقے سے آ سکتے ہیں اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کے، ہم اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کے اگر کربلا آ سکتے ہیں، اگر آپ تشریف لائے تو ہم سب چھوڑ کے آپ کی نصرت کے لیے بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ ثابت گویا کہ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے وفادار ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے قبور کو ہم نے نہیں چھوڑا ہوا، جائی کہ آپ تشریف لائے اور ہم آپ کی نصرت میں آ جائے اور اپنے جانوں کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور بالخصوص اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ آپ اس کورونا میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ کورونا ایک موذی
بیماری کی شکل میں، جہاں لوگ جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے، جہاں پر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین وہاں سے آ کے یہاں پہ اس عظیم اجتماع میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو خوف ہی نہیں، کسی کو ڈر ہی نہیں، بلکہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جیسے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا بیمار بھی ہوگا، لیکن چونکہ امر اس قدر مہم ہے، زیارت اس قدر مہم ہے کہ ہم جو ہے وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاہے جان چلی جائے زیارت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متوکل عباسی کے دور میں یہ تو بیماری ہے، ہو سکتا ہے انسان بیماری کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے بیمار بھی نہ ہو جائے۔ متوکل عباسی نے لوگوں کے گردنیں کٹوانا شروع کر دیے۔ کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے ہمارے جد کی زیارت کو ترک کر دیں۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ باقی معصومین کے زیارات اور ان کی عتبات میں جانا بھی مستحب ہے، لیکن اگر زیادہ خطرہ ہو تو آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے متوکل عباسی کے دور میں بھی منع نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک بہترین دلیل ہے، بہترین اظہار عقیدت ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم اگر آپ کی جد مظلوم کے ساتھ کی زیارت کے لیے پہنچ سکتے ہیں کسی بھی حالت میں، چاہے پیسے، مال، دولت۔ آج کے دور میں ایک غریب آدمی کے لیے جس طریقے سے اخراجات ہے کربلا مقدسہ کے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مومنی کے مشکلات کو آسان فرمائے، لیکن واقعاً مشکلات ہے، چونکہ ایک غریب آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا جس حالات میں یہ بنے۔ لیکن پھر بھی سوال جب اٹھتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے عشق کا، تو اپنی ساری دولت، مال، سب کچھ لٹا کے کربلا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بہترین دلیل ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی محبت، اور یہی محبت ہوگی جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے اپنی معرفی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہے گا میں جو ہے وہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ میں وہ ہوں کہ جس کا جد کربلا میں مظلومیت کی شہادت میں وہ شہید ہو گیا، مظلومیت کی شہادت ہوئی۔ پھر فرمایا کہ جس کے جد کو اے لوگو گواہ رہنا، میں وہ ہوں کہ جس کے جد کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے اپنے امام معرفی فرما رہے ہیں، حضرت سید شہداء علیہ السلام کے نام کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں۔ پورے عالم اسلام رسول اللہ کو یقیناً سب سے بہتر جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں، دین کا بانی ہے، خدا کا رسول ہے، لیکن کیوں حضرت امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ میرے جد مظلوم امام حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی معرفی کرا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی اربعین اور زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس طریقے سے شہرت ہو گئی دین کو، اور دین جو ہے وہ نامدار ہو گیا حضرت سید شہداء علیہ السلام کی برکت سے، تو یقیناً زمانہ ایسا آ گیا ہوگا، جیسے آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے 2005 سے پہلے آپ دیکھ لیں، مذہبی شیعہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نام و نشان سے کیا مطلب؟ یعنی لوگ نہیں جانتے تھے۔ ویسے نام و نشان تو ظاہر سے سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن اتنی شناخت نہیں تھی۔ آپ جا کے امریکہ میں چلے جاتے اور وہاں کسی ایک ان پڑھ آدمی سے آپ کہتے
کہ شیعہ کیا ہے، تو اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ شیعہ کیا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ کون اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا ہے کہ جا کے ایک ایک چیز کے اوپر غور توجہ شروع کرے؟ لیکن جب کسی دنیا میں کچھ ایسی تبدیلی رونما ہو جائے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی 2005 کے بعد اربعین حسینی کی تبدیلی تھی، جہاں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ گوگل پہ لوگوں نے سرچ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، تو وہاں گوگل میں بھی آیا کہ اربعین حسینی۔ بس جب آیا تو لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو گئے۔ جب متوجہ ہو گئے تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے یہ کون یہ لوگ؟ تو کہا یہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے حبدار ہے، اربعین پہ آئے ہوئے ہیں۔ تعداد جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ تعداد جو ہے اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ آپ یقین فرمائیں کہ جس طریقے سے دین کو جو نامداری حاصل ہوئی اربعین حسینی سے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر شخص جو ہے مذہب شیعہ کے بارے میں آگاہ ہو گیا، اور یہ آگاہی در حقیقت اربعین کی اور زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک زمینہ سازی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں زمینہ سازی کرنے والے کہ ہم جا کے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی کریں؟ ہماری کیا جرت، ہماری کیا بساط! لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسی زمینہ سازی کر دی کہ جس کا جو ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے احسانات سب پر ہے۔ دین پر ان کا احسان ہے، انسانیت پر ان کا احسان ہے۔ اس دور میں بھی لوگوں کا محسن ہے، اس دور میں بھی لوگوں کا محسن ہے۔ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، لوگوں کو انسانیت سکھا دی، لوگوں کو آزاد خیالی کا درس دیا، لوگوں کو آزاد کر دیا، لوگوں کو آزاد کر دیا۔ لوگ پتہ نہیں کس چیز میں جو ہے پھنسے ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے اپنی موت کو انہوں نے ایسی اہمیت دی، کہتے ہیں موت آ جائے گی، مال دولت عزت آبرو ناموس دین مذہب جو کچھ آپ کی شخصیت ہے اس کو آپ قربان کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت سید شہداء نے فرمایا کہ نہیں، موت کو قبول کر لو، لیکن اپنی خودداری کو اپنی دین کو اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے کسی کے سامنے اس کو آپ پائمال نہ کرو، کسی کو اجازت نہ دو کہ اس کو پائمال کرے۔ شخصیت ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی۔ تو یہ شخصیت جو حضرت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم ہے، اسلام کے دشمن ہے، لیکن جب تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ کون ہے یہ حسین، کون ہے یہ حسین کہ جو اس قدر آزادی خواہ ہے کہ اپنے جان کے نذرانے کو پیش کر دے گا، لیکن جو ہے آزادی کو نہیں چھوڑے گا، انسانیت کا احترام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ لوگ جو کمیونسٹ ہے، جو دین کو بھی نہیں مانتے، انہوں نے بھی قبول کر دیا کہ دنیا کی وہ شخصیت جس کے اوپر انسانیت فخر کر سکتی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اور یہ شخصیت ہر روز ترقی کرتے جائیں گے۔ زمانے کے گردش ہوتے ہیں۔ یزید معاویہ کا بیٹا یزید اٹھا اور اس نے کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو ختم کریں، اسلام کے نام کو ختم کریں۔ کل ایمان کل اسلام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیا۔ کیا کیا؟ ختم نہیں کر سکا، مزید ذکر بڑھ گیا، اور یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے کوشش کی، کیا کچھ نہیں کیا، کئی دفعہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر کے اوپر انہوں نے حل چلائے، کربلا میں حل چلائے کہ قبر کو ختم کرے زائرین تاکہ آ نہ سکے۔
ختم کہاں ہونا تھا، ختم کہاں ہونا تھا کہ یہاں تک کہ مزید جو ہے وہ بڑھا۔ 1400 سال میں ہر سال اعضاء میں اور حضرت کی شناخت میں اضافہ ہوتا رہا، اور آج جو ہے اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ 40 حسینی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پوری دنیا سے مومنین تشریف لاتے ہیں، اور یہی ان کی آواز ہوتی ہے کہ ہم محبت حسین علیہ السلام نے ہمیں آپس میں ملا لیا، ہم محبت امام حسین علیہ السلام میں آپس میں جمع ہیں، ہماری جمع آوری جو ہم جمع ہو چکے ہیں یہ ہم حب امام حسین علیہ السلام میں جمع ہو چکے ہیں۔ یقیناً ایسی ہی ہے کہ انسان جو ہے کوئی محبت انسان کی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جائے، اور جس طریقے سے مومنین کے اخلاق ہے یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں، زائرین کی خدمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مثال نہیں، اپنی مثال آپ ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ حوفدار ان کے فرزند ارجمند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اور جس طریقے سے حضرت نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز کربلا کے میدان میں آواز کی تھی، وہی آواز حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی آواز ہے۔ اس دور میں کوئی آیا نہ آیا، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو ان کے جد مظلوم کی آواز ہے اس پر لبیک کہیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ العزیز ظالمین کے فرے کردار تک پہنچیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔